میرے محترم عزیز و دوستو بزرگو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اشرف ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت میں لگایا ہے۔ سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، چاند کا نظام، ہواؤں کا نظام، موسموں کا نظام، سارے کا سارا نظام اس کی خدمت میں لگایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری کائنات اس کے لیے مسخر کی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح ساری مخلوقات پر اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے علیحدہ طور پر لباس بھی عطا فرمایا ہے۔ مخلوقات میں آپ جتنے بھی جاندار لے لیں، ان کے پاس کوئی اپنا خاص لباس نہیں ہے، نہ وہ لباس کو اتار سکتے ہیں، نہ دھو سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں۔ ایک ہی لباس ہے، وہ بھی ان کے جسم کا حصہ ہے۔ وہ خواہ کھال کی شکل میں ہے، پروں کی شکل میں ہے، بالوں کی شکل میں ہے، ان کے جسم کا حصہ ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس عطا فرمایا، اس کو یہ لباس کی نعمت عطا فرمائی کہ یہ لباس کو پہن بھی سکتا ہے، اتار بھی سکتا ہے اور اس سے اپنی زیب و زینت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو جو اس نعمت عطا فرمائی ہے، اس انسان کو اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے انسان، ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا تاکہ اس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ سکیں، شرم کی چیزیں چھپ سکیں اور تم اس سے زینت حاصل کر سکو۔ تو لباس کے دو اصول قرآن کریم میں بیان فرمائے، ایک تو شرم کی چیزوں کو چھپانے والا ہو، دوسرا اس سے زیب و زینت یعنی خوبصورت لگنے کے لیے پہنا جائے، انسان خوبصورت لگے، ایسا لباس پہنے جس سے خوبصورتی نمایاں ہو۔ اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، صلحاء والا لباس، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اسلام نے جس طرح انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی، ان نعمتوں میں ایک لباس کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اس لباس کو پہننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اصول بیان نہیں فرمائے کہ اس قسم کا لباس پہنو۔ ہاں کچھ شرائط اور قواعد بیان کر دیے ہیں، کوئی کسی لباس کو مخصوص نہیں کیا گیا تو تم نے جبہ ہی پہننا ہے یا تم نے کرتا ہی پہننا ہے، ایسے نہیں کہا گیا، بلکہ لباس اور کھانا پینا یہ انسان اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے آب و ہوا کے اعتبار سے اختیار کرتا ہے کہ جس قسم کی اس کی آب و ہوا ہوگی، جس قسم کا اس کا معاشرہ ہوگا اور جس قسم کا اس کا رہن سہن ہوگا، اس قسم کا لباس پہنے گا۔ لیکن لباس میں اصول بیان کر دیے کہ لباس ایسا ہو کہ جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اس میں پہلا اصول یہ بیان کیا، مردوں کے لیے کہا کہ مرد ایسا لباس پہنیں گے جو ٹخنوں سے اوپر ہو، عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جو ٹخنوں سے نیچے ہو۔ ٹخنوں سے اوپر مردوں کے لیے اور ٹخنوں سے نیچے عورتوں کے لیے، اور ایسا لباس پہنیں گے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، تنگ نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور ایسا لباس پہنیں گے جس سے اعضاء کی بناوٹ، ان کی شیپ، ان کی فیگر آؤٹ نہ ہوتی ہو، ظاہر نہ ہوتی ہو، یعنی اتنا پتلا نہ ہو۔ تو یہ اس لباس کے تین اصول۔ ایک اصول اور بھی ہے، وہ لباس اس علاقے کے صلحاء کا لباس ہو، جو اس علاقے کے نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، جو وہ لباس پہنتے ہیں وہ لباس ہو، بدقماشوں بدماشوں ان کا لباس نہ ہو، متکبرین کا لباس نہ ہو۔ تو یہ لباس کے اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول کہ مرد جو لباس پہنیں گے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار، جو لباس ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں سیدھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس نے وحشی نے، حبشی نے آپ کو خنجر مارے اور خون آپ کا رکتا ہی نہیں تھا،
کھانا کھاتے تھے، جہاں جہاں وہ زخم آئے تھے وہاں سے کھانا باہر آ جاتا تھا۔ ایک نوجوان ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا، تیمارداری کر کے جانے لگا تو کیا دیکھا کہ اس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اس حالت میں آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ کھانا کھاتے ہیں زخموں سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی اس نوجوان کو واپس بلایا اور اس کو کہا کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ فرماتے جو میری اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کا بدلہ لوں گا، اس سے تکبر تو میری چادر ہے۔ اور فرمایا شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے سخت وعید ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیا۔ آپ نے سلام لینے کے بعد ارشاد فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، حضور نبی نے پھر سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو صحابی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز اس حالت میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اس لیے پہلا اصول شریعت کا کہ مرد شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے اور عورتیں نیچے رکھیں گی۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹی گنگا۔ مردوں کی شلواریں زمینوں پر چل رہی ہوتی ہیں، زمینوں کے ساتھ گھسٹ رہی ہوتی ہیں، اور عورتوں کو الامان الحفیظ آدھی پنڈلیاں تک ننگی ہو چکی ہیں۔ فی الحال آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ یہ میں کوئی ہوائی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، یہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے گھروں کا یہ ماحول ہے، اور ذمہ دار مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ ہم نے بتایا ہی نہیں ان کو، کبھی یہ حدیث اس کو سنائی ہو تو کبھی وہ شلوار اپنے ٹخنے ننگے کرے گی، کبھی وہ اس کو سنایا ہی، کبھی ہم نے کبھی سمجھایا ہی نہیں، کبھی اس کو بتایا ہی نہیں اس اصول کے بارے میں، اسلام کے طریقے کے بارے میں، اسلامی لباس کے بارے میں۔ بس جو سوشل میڈیا پر، جو میڈیا پر ہوا چلتی ہے، جو ہمارے یہاں گارمنٹس کی جو ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں، جو وہاں فیشن چلتا ہے، بس اس کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا اصول بیان فرمایا کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ڈھیلا ڈھالا، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ، اس کی ڈیل ڈول وہ ظاہر ہو رہی ہو، اس کی فگر آؤٹ نہ ہو، ایسا لباس ہو کہ ڈھیلا ڈھالا ہو۔ الامان الحفیظ، آج کل کیا مرد کیا عورتیں، نوجوان ایسا لباس پہنتے لگتا ہے کہ اکیلے نے نہیں پہنا، دو تین نے ملا کر مدد کی ہوگی پہنانے میں۔ بعض مرتبہ ایسے لگتا ہے جسم کے راز ساتھ رکھ کے سلائی کروائی گئی ہے، پتہ نہیں کیسے پہنتے ہوں گے۔ اور جب لباس پہنتے ہیں اسے سطر کھلتی ہے، پھر ایسا لباس، تنگ لباس، جب چست لباس پہنتے ہیں اسے سطر کھلتی ہے۔ یہاں نوجوان آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اوپر چھوٹی شرٹ، نیچے ٹائٹ اور چست پینٹ، جیسے رکوع یا سجدے میں گئے سطر کھل گئی، سطر کھل گئی، نماز گئی۔ سطر کا بھی پتہ نہیں سطر کسے کہتے ہیں۔ مرد کی سطر جو ہے نا، اگر لباس موجود نہ ہو، کم ہے، اس وقت ہے کہ مرد کی سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کی سطر ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی لباس موجود نہ ہو۔ لباس موجود ہے تو اس لباس کا پورا پہننا ضروری ہے۔ اس وقت تو اپنے بازو بھی اوپر چڑھانا جائز نہیں ہے۔ جب لباس موجود ہے پورا، بازو اوپر چڑھانا بھی مکروہ ہے، خاص کر نماز کی حالت میں۔ تو اس لیے دوسرا اصول کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ لباس اتنا پتلا نہ ہو کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، جسم کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو، جسم اندر سے چھلکتا ہو، اتنا باریک نہ ہو، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا 1450 سال پہلے بیٹھے ہمارے اس معاشرے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی، ایسے مرد ہوں گے جو نرم نرم گدیوں والے سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ اب 1450 سال پہلے بیٹھے صحابہ بھی سوچتے ہوں گے یار وہ نرم نرم گدیوں والی سواریاں کیسی ہوں گی؟ تو آج وہ چیز سامنے آ گئی، یہ گاڑیاں جو ہیں یہ وہی ہیں، نرم نرم گدیوں والی سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے، اور ان کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، رؤوسہن کأسنمۃ البخت، جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اب صحابہ بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ بختی اونٹ کی کوہان بلا عورت کے سر پہ کیسے آ گئی؟ تو آج کل جوڑے ہی ایسے چل پڑے ہیں کہ عورت چل رہی ہو، اس نے اگر دوپٹہ بھی لیا ہو نا پیچھے سے ایسے اوپر چڑھا ہوتا ہے، لگتا ہے ایسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نا بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایک بار فرمایا کہ رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مردوں کی طرف مائل ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پا سکیں گی۔ اور فرمایا جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، ایک روایت میں آتا ہے جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جس کو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی تو جنت میں کیسے جائے گی؟ جس کو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے وہ جنت میں کیسے جا سکتی؟ تو میرے بھائیو ہم نے کبھی عورتوں میں یہ احادیث بیان کی نہیں ہے، کبھی باپ نے کبھی بھائی نے اپنی اس کی بہن یا بیٹی یا ماں یا گھر سے باہر نکل رہی ہیں، کبھی اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میری بہن بیٹی ماں کس حالت میں نکل رہی باہر۔ اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی کہ ایک جہنمی عورت 4 جنتی مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، ایک جہنمی عورت 4 جنتی مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا بھائی۔ میرے بھائی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کو اسلامی لباس پہنانا، خود بھی اسلامی لباس پہننا، اسلامی لباس پہننا اور پہنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھا اصول یہ بیان فرمایا کہ وہ لباس اس علاقے کے، اس جگہ کے، اس ملک کے صلحاء کا لباس ہو، شریف لوگوں کا لباس ہو۔ تو شریعت نے کسی خاص لباس کو مخصوص نہیں کر دیا۔ شریعت اگر کہہ دیتی بھئی تم نے جو ہے وہ کرتا پجامہ پہننا ہے، اب جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں وہ چارے کیا کرتے؟ یہ کہہ دے جبہ پہننا ہے، یہ جبہ پہننے والوں کو کہہ دیتے کہ تم نے شلوار قمیض پہننی ہے، تو اب وہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں، وہ شلوار قمیض پہنیں گے ان کی سطر کھلنے کا خطرہ ہے۔ تو شریعت نے کوئی خاص اصول نہیں بیان کیا، ہاں حدود و قیود لگا دی ہیں، حدود و قیود، ان حدود و قیود میں رہ کر جو مرضی لباس پہن لو، جو لباس پہننا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے ہو، جو لباس پہننا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، جو لباس پہننا ہے وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کی بناوٹ نظر آئے، جسم ظاہر ہو، جو لباس پہننا ہے اس علاقے کے شریف لوگوں کا لباس ہو۔ یہ شریعت نے اصول بیان فرمائے ہیں، یہ شریعت کے اصول ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے لیے جو لباس اتارا ہے اس وجہ سے تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی چیزوں کو چھپا سکو اور اس سے تم زیب و زینت اختیار کر سکو، اور تقوی کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔ تو لباس کا ایک مقصد جو ہے وہ زیب و زینت کا حصول بھی ہے
کہ آدمی اچھا لگے. یہ نہیں کہ وہ میلا کچیلا گندا مندہ لباس پہن کے آ گیا ہے, اب لوگ اس سے کراہت کر رہے ہیں. ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت ہی گندا اور میلا کچیلا سا لباس پہنا ہوا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کیسا مال ہے؟ جی میرے پاس بکریاں بھی ہیں, میرے پاس اونٹ بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پھر لباس تھوڑا سا اچھا پہنا کرو کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلتے تھے تو بڑا اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر نکلتے تھے. اس زمانے کا سب سے اچھا جوڑا ہوگا. تو کسی نے اس سے کہا بھئی تم کس کے بیٹے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تھوڑی سی اپنے اندر سادگی لے کر آؤ. وہ کہنے لگے میں اس لیے اچھا لباس پہن کر نکلتا ہوں تاکہ کوئی مانگنے والا جب مجھ سے مانگے تو کھل کر مانگے. یہ نہ سمجھے یہ خود فقیر ہے سے مجھے کیا دے گا. کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے تو کھل کر مانگے. تو لباس ایسا ہو جس سے زیب و زینت کا حصول بھی ہو. ہاں فخر کے لیے نہ پہنے, تکبر کے لیے نہ پہنے کہ قیمتی لباس اس لیے پہنا ہوں کہ تاکہ میرے اندر تکبر آ جائے, میں لوگوں میں نمایاں نظر آؤں, لوگ کہیں جی واہ کیا لباس ہے جی. میرے ایک ہمارے شاگردی ہیں, ان کا وہ شادی ہوئی تو میں حیران ہو گیا, اتنے مہنگے کپڑے, یعنی 2-2 لاکھ کی اکیلی شیروانی ہے اور چلنی صرف ایک دن ہی ہے, اس کے بعد نہیں چلنی. اس سے بھی منع فرمایا ہے شریعت نے, اس سے بھی منع فرمایا, فضول خرچی سے بھی منع فرمایا. ہاں لباس اچھا ہو, صاف ستھرا ہو, لیکن فضول خرچی نہ ہو. فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمتی لباس اس لیے پہننا چھوڑ دے کہ تواضع کی وجہ سے, عاجزی کی وجہ سے, تواضعا للہ, من ترک اللباس الزینہ, جو زینت کا لباس, فخر کا لباس, لوگوں کے اندر دکھاوے کا لباس, تکبر کا لباس اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس کو اپنے اندر, اس کے اندر تواضع ہے, وہ عاجزی کا اظہار کرنا چاہتا ہے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میں قیامت کے دن اس کو اپنے حظیرہ قدس سے قیمتی لباس پہناؤں گا. جو شراب پینے پر قادر ہو, خرید بھی سکتا ہو, لیکن شراب نہ پیے, اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں قیامت کے دن اس کو اپنے حظیرہ قدس سے سیراب کروں گا. تو لباس ایسا ہو جس میں سادگی بھی ہو, زینت بھی ہو, ایسا میلا کچیلا نہ ہو کہ جس سے لوگ دیکھ کر گھن کھائیں, کہ لوگوں کی مجلس میں اگر آ کر بیٹھ جائے لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں. ایسا بھی لباس نہ, صاف ستھرا ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان البذاذۃ من الایمان, کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. لباس میں سادگی نمایاں ہونی چاہیے, صاف ستھرا ہو اور سادہ ہو, زیب و زینت والا نہ ہو, تکبر والا نہ ہو, اس میں تکبر اور ریا نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, لوگوں پر اپنی چودراہٹ کا اظہار کرنا نہ ہو. تو لباس سے آدمی کا, اس کے باطن کا بھی پتہ لگتا ہے. جتنا لباس صاف ستھرا ہوگا اس کا باطن بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا. لباس جو ہے نا جی, کہتے ہیں کہ الظاہر عنوان الباطن, جو ظاہر ہوتا ہے نا وہ باطن کا عنوان ہوتا ہے, کہ اگر اندر سے صاف ہے نا یہ تو اس کا ظاہر بھی صاف ہوگا. لباس آدمی کے باطن کا مظاہرہ ہوتا ہے. بلکہ ہمارے بزرگ فرمانے لگے اگر کسی کے بارے میں دیکھنا ہے نا کہ اس کا باطن صاف ہے تو اس کے گھر کے واش روم کو دیکھ لو. اگر کسی کو بارے میں دیکھنا ہے کہ اس کا باطن صاف ہے تو اس کے گھر کے واش روم کو دیکھو, کیونکہ اندر جب صاف ہوتا ہے نا آدمی کا, اس کو ہر چیز صاف ستھری اچھی لگتی ہے. ہر چیز, کپڑے بھی صاف ہوں, جوتا بھی صاف ہو, گھر بھی صاف ہو, واش روم بھی صاف ہو. تو لباس کیا ہے, وہ آدمی کے باطن کا عنوان ہوتا ہے. اگر اس کا باطن صاف ہے تو لباس بھی صاف ہوگا. اس لیے شریعت نے دو رنگی سے روکا ہے. دو رنگی نہیں ہونی چاہیے, جیسے نظر آ رہے ہو ویسے اندر سے بھی ہو.
جیسے اندر ہو ویسے ظاہر میں بھی دکھاؤ. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. عمومی طور پر لوگ ظاہراً تو نظر اپنے آپ کو بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باطن تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. باطن تکبر سے بھرا ہوا. اور اگر باطن صاف ہے تو ظاہر بھی اس کا مطلب صاف ہوگا. اگر باطن گندا ہے تو اس کا ظاہر بھی یقیناً گندا ہوگا. بہرحال شریعت نے لباس کے بارے میں اصول بیان فرمائے. ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس آدمی کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے. وہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا اصول مرد کے لیے کہ اس کی شلوار یا جو بھی لباس پہنا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پاجامہ کرنا یا پینٹ یا پتلون کا کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. اور تکبر اللہ کی چادر ہے. جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب کریں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والوں کی نمازیں دوبارہ لوٹوائی ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اور دوسرا اصول بیان فرمایا کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، تنگ نہ ہو، جس سے جسم کی بناوٹ نظر آئے، ایسا نہ ہو. اور لباس موٹا ہو، اتنا باریک نہ ہو جس سے جسم ظاہر ہو، جسم کی بناوٹ ظاہر ہو. اور لباس اس علاقے کے صلحاء جیسا ہو. ہمارے یہاں جو پاکستان میں یا ہندوستان میں جو لباس پہنا جاتا ہے، یہ جو کرتا اور پاجامہ جو ہے یا شلوار جو ہے، اس کو صلحاء کا لباس کہتے ہیں. اس کو ہم عین سنت کے مطابق نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہ اقرب الی السنہ ہے، سنت کے قریب تر ہے، سنت کے قریب تر ہے. میرے بھائیو، جو آدمی کا لباس ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. لباس جو ہوتا ہے اس کے مذہب اور اس کے طور طریقے کا مظاہرہ ہوتا ہے. آج ہم مغرب سے جو ہوا چلتی ہے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے انہوں نے عمومی طور پر شلوار قمیض پہننی شروع کر دی ہو؟ کبھی دیکھا ہو؟ تو ہمیں کیا پڑا ہوا ہے کہ ان کا لباس پہن کے پھرتے ہیں؟ ہم کیوں ان سے متاثر ہیں؟ ہم انہیں کو متاثر نہیں کر رہے. ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ آپ نے سکھ دیکھا نا، سکھ دور سے نظر آ جائے گا. سکھ ہے وہ سکھ انڈیا میں ہو، وہ امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کہیں بھی ہو. لیکن اللہ معاف فرمائے، الامان الحفیظ، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں. جیسا دیس ویسا بھیس. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ جیسا دیس نبی کا بھیس، نبی کا بھیس. ہمیں اپنے لباس پر فخر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جماعت آئی یہ بھی کچھ دن پہلے ہی، اس میں وہ سوئٹزرلینڈ کے دو شخص تھے. تو کہتے میں نا یہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی تو میں ایسے بازار میں جا رہا تھا تو ایک عورت نے مجھے روک لیا. ایک عورت نے روک لیا، انگریز عورت تھی. وہ کہنے لگی، مجھے پہلے اس نے بڑے فخر سے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ مجھے واسطہ دے کر کہنے لگی کہ اپنا لباس کبھی ترک نہ کرنا، یہ لباس تمہاری پہچان ہے. آج ہم اپنی پہچان کھو چکے ہیں. ایسی عجیب گنگا ہے وہاں پر، ایسا عجیب معاملہ ہے. عورت کو ننگا کرتے چلے جا رہے ہیں، مردوں کو لباس پہناتے چلے جا رہے ہیں. مرد آپ کو ان کا، انگریزوں کا مرد پورے کپڑوں میں نظر آئے گا، عورت کپڑوں سے باہر. ایسا الٹا اصول ہے. اور ہمارے ہاں بھی اسی اصول پر عمل شروع ہو گیا. بازاروں میں عورتیں ایسے بے مہار اونٹ کی طرح پھرتی ہیں جیسے ان کا آگے پیچھے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پہلے برقع گیا، پھر سر سے دوپٹہ گیا، اب گردن سے بھی دوپٹہ چلا گیا. پہلے بازو آدھے ہوئے، پھر کوہنیوں تک پہنچے، اب جو ہے بغلیں بھی ننگی ہیں. اب شلوار پاؤں سے ہوتی ہوتی آدھی پنڈلی تک پہنچ چکی ہے. میرے بھائیو، شریعت نے لباس کے اصول بیان فرمائے ہیں. تو یہ ننگ کا لباس جو ہے نا، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، مسلمانوں کا لباس نہیں ہے.
مسلمان تو اپنی وضع قطع سے نظر آتا ہے یہ مسلمان ہے، اس کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے یہ مسلمان ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا ہے تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی چیزوں کو چھپا سکو۔ تو جس لباس سے شرم کی چیزیں نہیں چھپ رہی وہ لباس نہیں ہے، اس کو لباس کہہ ہی نہیں سکتے ہم۔ اس کے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جو لباس پورا نہیں پہن رہا، جانور بھی ننگے یہ بھی ننگا۔ فرمایا کہ لباس یواری سوآتکم وریشا، اور دوسرا اصول کہ تمہارے لیے اس کو زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، اس سے زینت حاصل کرو۔ ایک آدمی نے پورا سنت کے مطابق لباس پہنا، اس کے اندر خوبصورتی علیحدہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے روکا ہے، دوسروں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے شمار ہوگا۔ اگر مسلمانوں والا لباس پہنا ہے تو مسلمانوں میں شمار ہوگا، اگر غیروں والا لباس پہنا ہے تو غیروں میں ہی شمار ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ سر پر پگڑی باندھتے تھے، اور یہود و نصارہ بھی، یہود بھی سر پر پگڑی باندھتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی پگڑی باندھتے ہیں، ہم بھی پگڑی باندھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سے ہم پگڑی ٹوپی کے ساتھ باندھیں گے۔ اندازہ لگائیں، اتنی سی مشابہت سے بھی روکا ہے۔ اور جو فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں یا سر سے سلام لیتے ہیں یا ہاتھ سے ایسے کر کے سلام لیتے ہیں، بلکہ تم پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے نہ کرو سلام۔ یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت سے روکا ہے۔ تو بھائیو، لباس کے پہننے میں ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سن گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔